إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے فضائل الذکر و فوائدہ، ذکر الہی کی فضیلت اور اس کے فوائد۔ یہ موضوع اس قدر اہم موضوع ہے کہ مسلمان کو کسی حال میں بھی اس سے استغنا نہیں ہے، اور مسلمان اس سے کسی صورت میں بھی لا تعلق نہیں ہو سکتا۔ ویسے بھی ذکر کا معنی یاد کرنا، اور دنیا کے اندر بھی یہ قاعدہ ہے کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کو یاد رکھتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس کا ذکر کرتا ہے۔ مومن کی محبت سب سے زیادہ اپنے رب کے ساتھ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے مومن جو تعلق رکھتا ہے وہ کائنات میں کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا محسن حقیقی ہے، ہمارا خالق و مالک ہے، اور اس نے ہمیں بے شمار انعامات اور احسانات سے نوازا ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال یوں بیان فرمائی ہے۔ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ
اس آدمی کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا رہتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا رہتا ہے، اور اس آدمی کی مثال جو اپنے رب کی یاد سے غافل ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ مثل الحی والمیت، زندہ اور مردہ کسی مثال ہے۔ زندہ دل، جن کا دل زندہ ہے، اللہ کی نعمتوں کا شعور اور احساس ان کے دل میں ہے، وہ ہمیشہ اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اور جن کو اس بات کا احساس نہیں ہے، ان کا دل مردہ ہے۔ بظاہر تو وہ چلتے پھرتے انسان نظر آتے ہیں، لیکن روحانی طور پر ان پر موت واقع ہو چکی ہے، وہ اپنے رب کی یاد سے غافل رہتے ہیں، اپنے رب کو یاد نہیں کرتے۔ اسی بنیاد پر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الذکر للقلب مثل الماء للسمک، مومن کے دل کے لیے ذکر الہی کی مثال ایسے ہے جس طرح مچھلی کے لیے پانی کی مثال۔ فیکون حال السمک اذا فارق الماء، مچھلی جس طرح پانی سے باہر جا کر مردہ ہو جاتی ہے، پانی سے باہر جا کر اپنی زندگی برقرار نہیں رکھ سکتی، اسی طرح مومن کا دل اگر ذکر الہی سے خالی ہے تو اس کے اندر بھی زندگی کی رمق باقی نہیں رہتی۔ اسی لیے ہمارے اسلاف یہ فرمایا کرتے تھے کہ مومن کو زندگی میں 4 چیزیں کسی صورت میں ترک نہیں کرنی چاہیے۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو کسی حال میں ترک نہیں کرنا چاہیے، ان سے غفلت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ ان میں سے پہلی چیز الذکر، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ مومن کو کبھی اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ اور دوسری چیز الشکر، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا، اس لیے کہ جس طرح بعض سلف نے کہا النعمت وحشیۃ قیدوها بالشکر، نعمت چلی جانے والی چیز ہے، انسان سے بھاگ جانے والی چیز ہے، اس کو شکر کے ذریعے قید کرو، اپنے قابو میں رکھو۔ شکر کے ساتھ نعمتوں کو دوام ملتا ہے، اور اللہ رب العزت نے بھی یہ قاعدہ قرآن پاک میں بیان کیا ہے، وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ آپ کے رب نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، لیکن اگر میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو جو نعمتیں عطا کرنے پر قادر ہے وہ نعمتوں کو سلب کرنے پر، واپس لینے پر بھی قادر ہے۔ تیسری چیز جس کو کبھی بھی مومن کو اپنی زندگی میں ترک نہیں کرنا چاہیے وہ ہے الاستغفار، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا۔ اور یہ مومن کے پاس ایک بڑا قیمتی ہتھیار ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انمول تحفہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو 2 امانیں عطا کی، ایک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس جب تک آپ دنیا میں تشریف فرما رہے مومنوں کے لیے امان تھی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے پیارے حبیب جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں اللہ ان پر کبھی اجتماعی عذاب نازل نہیں کرے گا۔ اور دوسری امان کہ اللہ ان کو تب بھی عذاب نہیں نازل کرے گا وہم یستغفرون، جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے۔ تو ہمیشہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے، اور بالخصوص سید الاستغفار صبح اور شام اس کا وظیفہ اپنے وظائف میں اس کو شامل کرنا چاہیے۔ اور چوتھی چیز ہے جو مومن کا بہترین ہتھیار ہے، اور کہا جاتا ہے یہ سلاح المومن، مصائب، مشکلات اور پریشانیوں کے مقابلے میں مومن کے پاس بہترین عمل ہے، بہترین ہتھیار ہے مومن کا، اور وہ ہے دعا۔ چوتھی چیز الدعا، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے، ہر چیز مانگیے، ہر وقت مانگیے، اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کو دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے انسان مانگے
بندے کا اللہ تعالیٰ سے مانگنا اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ محبوب ہے کہ اس کا اللہ رب العزت نے خود حکم دیا ہے، ادعونی استجب لکم۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا سے زیادہ پسندیدہ اور کوئی چیز نہیں ہے کہ مومن جب یہ اعتقاد اور یقین رکھ کے کہ مجھے سب کچھ عطا کرنے والا، جس طرح کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری یہ تربیت کی ہے کہ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی سوال کرو، جب بھی کچھ مانگو اللہ سے مانگو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد طلب کرو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ تو یہ دعا اللہ سے مانگنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ یہ چار چیزیں انسان کو اپنی زندگی میں کبھی ترک نہیں کرنی چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ذکر الہی، اس کی فضیلت اللہ رب العزت قرآن پاک میں خود بیان فرماتے ہیں، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے افضل عبادت ہے۔ اور پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم، کیا میں آپ کو ایسے عمل کے بارے میں نہ بتلاؤں جو سب سے بہتر عمل ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں انتہائی پاکیزہ عمل ہے اور تمہارے درجات کو بہت زیادہ بلند کرنے والا عمل ہے، من انفاق الذهب والفضہ، اس سے بھی بڑا عمل ہے کہ تم سونا اور چاندی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اس سے بھی بڑا عمل ہے من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقکم، کہ تم میدان جہاد میں دشمن کے ساتھ برسر پیکار ہو، وہ تمہیں شہید کرے تم اسے قتل کرو، ایسا اس سے بھی بہتر عمل ہے۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، تو صحابہ اکرام نے عرض کیا حضرت ہاں ضرور بتلائیے۔ آپ نے فرمایا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جتنی عبادات ہم پر فرض کی ہیں، ان کا ہمیں حکم دیا ہے، ان کی کوئی نہ کوئی لمٹ ضرور مقرر کی ہے۔ نمازیں دن اور رات میں 5 فرض ہیں، روزے سال میں 1 مہینے کے فرض ہیں، حج صاحب استطاعت پر زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ لیکن جب ذکر الہی کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، بہت زیادہ یاد کرنا، بہت زیادہ یاد کرنا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت میں جانے والے اہل ایمان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، وہ اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والی عورتیں۔ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، ان کے پہلو اپنے بستروں سے الگ رہتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں، اپنے رب کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والے، کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، آپ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے، اور یہی مطلوب ہے ہر مومن سے۔ حضرت عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان رجلا قال یا رسول اللہ، ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا اللہ کے رسول ان شرائع الاسلام قد کثرت علیہ، ان شرائع الاسلام قد کثرت علیہ، اسلام کے احکام بہت زیادہ ہو چکے ہیں، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے فاخبرنی بشیء اتشبث بہ، کہ میں اس پر مضبوطی سے قائم رہوں، اس پر عمل کرتا رہوں۔ تو آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، آپ کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، آپ کی زبان پہ ہر وقت اللہ کا ذکر رہنا چاہیے۔ اللہ کا ذکر
اس کی علماء نے دو قسمیں بیان کی ہیں. ایک وہ ذکر جو مقید ہے، بعض اوقات اور مقامات کے ساتھ خاص ہے، مثلا نماز کے بعد کے اذکار، رکوع اور سجود میں اذکار، صبح و شام کے اذکار، مسجد میں داخل ہوتے وقت ذکر، مسجد سے نکلتے وقت، گھر سے نکلتے وقت، رات کو سوتے وقت، صبح بیدار ہوتے وقت. اس طرح باقی جو اوقات کے ساتھ خاص ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر عمل کیا اور ہمیں ترغیب دلائی ہے، امت کو حکم دیا ہے. اور دوسرا ذکر مطلق، کہ ہر وقت انسان اللہ کو یاد کرتا رہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری رہے. تو یہ ذکر جو ہے، اس سے ہمیشہ انسان کی زبان تر رہنی چاہیے، اپنے رب کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا چاہیے. اور اس کے فوائد کیا ہیں؟ یہ موضوع انتہائی اہم موضوع ہے، لیکن جمعے کا وقت چونکہ مختصر ہوتا ہے یہاں پہ، اس لیے میں اس کے بعض فوائد ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. لیکن ایک بات یاد رہے کہ جس طرح باقی عبادات کی قبولیت کے لیے شرائط ہیں کہ وہ عبادت کرنے والا صحیح العقیدہ مومن خالص ہو، اس کے عقیدے کے اندر شرک نہ ہو، کیونکہ شرک کی موجودگی میں تمام اعمال باطل ہو جاتے ہیں. دوسرا، وہ عمل کرنے والا اخلاص کے ساتھ عمل کرے. مطلب یہ نہیں کہ اس نے ہاتھ میں ہر وقت تسبیح لٹکائی ہوئی ہے، لوگوں کو شو کرواتا ہے کہ بڑا تسبیح پھیرتا رہتا ہے، بڑا ذکر کرتا رہتا ہے. حالانکہ صحیح طریقہ جو سنت طریقہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں کے پوروں پر شمار کیا کرتے تھے تسبیحات، اور فرمایا کرتے تھے کہ انگلیوں کے پوروں پر تسبیحات کو شمار کرو، فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ، قیامت کے دن ان سے بھی پوچھا جائے گا، یہ بول کر گواہی دیں گی. اور ایک روایت میں اِنَّهُنَّ مُسْتَنْتَقَاتٌ، اللہ ان کو بلوائے گا قیامت کے دن، یہ شہادت دیں گی. تو ذکر الہی بھی خالص اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں. دوسری شرط اخلاص. اور تیسری شرط کہ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی عبادات کو سر انجام دینے کا طریقہ ہمیں بتایا، اس ذکر کا طریقہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، کسی کا ایجاد کردہ اپنا طریقہ نہ ہو کہ ذکر کرتے وقت کبھی کیسی حرکت کرے کبھی کیسی حرکت کرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کو یاد کرنے والا کوئی نہیں. اور آپ نے ذکر کرنے کے جو طریقے اور جس طرح آپ نے ذکر کیا، صحابہ اکرام نے امت کے سامنے بیان کیے. اور کوئی ذکر کا طریقہ ایسا نہیں جس میں اتنا تکلف ہو کہ لا کہو تو آپ کے دماغ پہ چوٹ پڑے، اللہ کہو تو ناف پہ چوٹ پڑے، کبھی ڈانس کر کے کبھی اچھل کود کر. کوئی ایسا ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. بلکہ آپ نے کیا فرمایا؟ کتنی واضح حدیث ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان. دو کلمات ہیں جو اللہ کو بڑے ہی پسندیدہ، قیامت کے دن جب ان کو ترازو میں رکھ کر تولا جائے گا، ان کا وزن بہت بھاری ہوگا. خفیفتان علی اللسان، ان کو ادا کرنے میں کوئی تکلف بھی نہیں، بڑی آسانی سے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کتنے پیارے کلمات، کوئی تکلف نہیں. تو طریقہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، تب جا کر اس کا اجر و ثواب ملے گا. اس لیے ذکر کے فوائد میں سے پہلا فائدہ یہ ہے، اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. اس سے بڑا انعام کیا ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت اس پہ رہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کی حفاظت کرے، اپنے بندے کا خیال رکھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا.
اور پھر فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا بھی گمان رکھے گا میں ویسا ہی اس کے ساتھ سلوک کروں گا۔ پھر فرمایا وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، میری معیت اس کے ساتھ ہوتی ہے، فَإِذَا ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر وہ آہستہ یاد کرتا ہے اپنے دل میں مجھے تو میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ، اگر وہ کسی مجمع میں یاد کرتا ہے مجھے، ذَكَرْتُهُ فِي مَلْعٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، تو میں اس سے بہتر مجمع میں اس کو یاد کرتا ہوں، اس کی تعریف کرتا ہوں اپنے اس بندے کی۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے سے انسان کے دل کو اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے، اور بہت ساری چیزیں آپ اس کو اپنے تجربے میں لا سکتے ہیں، عمل کر کے اس کو آزما سکتے ہیں۔ اس دل کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کو پتہ ہے یہ کیسے درست رہے گا، اور اس کے لیے دوا بھی اللہ نے نازل کی۔ پریشان آدمی، اس کو دنیا بھر کی نعمتیں اس کے پاس ہوں لیکن اس کو نیند نہیں آتی، کسی نے دھمکی دی ہو، کسی نے ڈرایا دھمکایا ہو، اسے ڈر ہو کہ میرا مال کوئی چرا کر نہ لے جائے، تو اس کو نیند نہیں آتی، پریشان رہتا ہے۔ لیکن دنیا بھر میں کوئی ایسی دوا کوئی ایجاد نہیں کر سکا کہ انجیکشن لگوا لو تو اس کا دل کو اطمینان مل جائے گا۔ لیکن جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، مومن ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پکڑتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی بڑا پریشان رہتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پڑھا کرو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ آپ کی پریشانی دور کر دے گا۔ ایک دوسری حدیث میں دعا المکروب، آپ نے فرمایا یہ پڑھا کرو اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت، آپ کے دل کو سکون مل جائے گا۔ تو دوسری چیز کہ ذکر الہی سے مومن کے دل کو سکون ملتا ہے۔ مومن اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، یا حی یا قیوم، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تو مومن کے دل کو سکون ملتا ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر یہ انسان کی روح کی غذا ہے۔ تیسری چیز کہ جو لوگ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کیا ہے۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور بہت زیادہ یاد کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبق المفردون، مفردون سبقت لے گئے، سب سے آگے نکل گئے۔ صحابہ اکرام پوچھتے ہیں وما المفردون یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مفردون کون ہیں؟ آپ نے فرمایا الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والی عورتیں۔ اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں پر گناہوں کے زنگ چڑھ جاتے ہیں، میل چڑھ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اللہ کے ذکر کے ساتھ دلوں سے گناہوں کی سیاہی دور ہو جاتی ہے، مومن کا دل چمک اٹھتا ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لکل شیء جلا، ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی اس کا زنگ اتارنے والی کوئی چیز ہوتی ہے، اس کو نکل کرنے والی، سیکل کرنے والی کوئی چیز ہوتی ہے۔ وَإِنَّ جِلَاءَ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور مومن کے دل کی جلا، مومن کے دل کو چمکانے والی، گناہوں کی سیاہی دور کرنے والی مومن کے دل سے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر انسان کو اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والے اعمال میں سب سے بہتر عمل ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما عمل العبد عملا انجا له من عذاب اللہ من ذکر اللہ، مومن کے اعمال میں سے کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو اس کو اس قدر اللہ کے عذاب سے نجات دلانے میں کارگر ہو جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں
اللہ تعالیٰ کی تعلیمات احکام سیکھتے اور سکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یقعد قوم یذکرون اللہ، جو لوگ بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، الا حفتہم الملائکہ، فرشتے ایسی مجلس کو ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ایسے لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے، ونزلت علیہم السکینہ، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ تعالیٰ اپنے پاس جو فرشتے ہیں ان کے ہاں ان بندوں کا، اپنے ان بندوں کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، اور یہ باقیات الصالحات ہیں، یعنی انسان کے لیے ذکر بہترین زاد ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ کہف میں، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، تو یہ باقیات ذکر الباقیات الصالحات میں سے ہے۔ تو فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الکلام الی اللہ اربع، 4 کلمے اللہ کو بہت پسند ہیں، جس سے بھی شروع کر لیں ٹھیک ہے۔ فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وہن الباقیات الصالحات، یہ کلمات، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ کلمات ایک مرتبہ کہوں، احب الی مما طلعت علیہ الشمس، مجھے دنیا کی تمام دولتوں سے زیادہ محبوب اور عزیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، ایک روایت میں بخاری شریف کے اندر، دوسرا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، 100 مرتبہ کہتا ہے دن میں کسی وقت بھی، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اور ایک یہ کلمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص 100 مرتبہ یہ کلمات کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 5 انعامات دیتے ہیں، صبح کے وقت کہتا ہے تب بھی، شام کے وقت کہتا ہے تب بھی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 مرتبہ کہتا ہے تو اس کو 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، پہلا انعام۔ دوسرا وَكُتِبَتْ لَهُ مِئَةُ حَسَنَةٍ، اللہ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، وَمُحْيَتْ عَنْهُ مِئَةُ سَیِّئَةٍ، اور اس سے 100 گناہ اللہ تعالیٰ، 100 نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے، مِئَةُ حَسَنَةٍ، اور 100 گناہ اس کے اللہ مٹا دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ چوتھا انعام وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِّنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ، اور اس دن سارا دن اللہ تعالیٰ دن کے وقت پڑھتا ہے صبح کے وقت تو شام تک، اور شام کے وقت پڑھتا ہے تو صبح تک، اللہ تعالیٰ شیطان سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور 5واں انعام اس دن اس کا عمل سب لوگوں کے عمل سے افضل ہوتا ہے اللہ کہ کوئی اس جیسا عمل کر لے۔ یہ اس کو ہمیں اپنی روٹین بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق بخشے کہ ہم کثرت کے ساتھ اپنے رب کو یاد کریں۔ یا اللہ کا ذکر، نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اللہم اجعلنی لک ذکارا ولک شکارا، اے اللہ مجھے اپنا سب سے زیادہ ذکر کرنے والا بنا، سب سے زیادہ شکر ادا کرنے والا بنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا ذکر کرنے کی توفیق بخشے، اور ذکر کے جو فوائد ہیں اللہ رب العزت ہمیں ان سے بہرہ ور فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ محترم بھائیو، جس طرح ذکر الہی کی بڑی فضیلت اور اس پر اللہ تعالیٰ نے بہت سے انعامات رکھے ہیں، اور یہ مومن کی روح کی غذا ہے اور مومن کے زندہ ہونے کی علامت ہے، اسی طرح ذکر الہی سے غفلت یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو کہیں ایسے نہ ہو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے۔ مال کی محبت، مال کے پیچھے ہر وقت پڑے رہنا، دنیاوی مطالب کے پیچھے پڑے رہنا اور اللہ کی یاد سے غافل رہنا، نہ نماز کی فکر، نہ ذکر الہی کی پرواہ،
اور اسی طرح اولاد، اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو نیک بنائے اور نیکی اور تقوی میں معاون اور مددگار بنائے۔ تو یہ کہیں ایسے نہ ہو کہ یہ چیزیں آپ کو مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے غافل کر دیں۔ جس نے مال میں مبتلا ہو کر، مال کے فتنے میں مبتلا ہو کر، یا اپنی اولاد کے جھنجھٹوں میں مبتلا ہو کر میرے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جس نے ایسے کیا وہ بہت بڑا خسارہ اٹھانے والا ہے۔ جس نے ان چیزوں میں مبتلا ہو کر دنیا کی لذتیں، دنیا کی رنگینیاں، اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا، بہت بڑا خسارہ اٹھانے والا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ طٰہٰ کے اندر، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے ہم اس کی دنیا کی زندگی بھی تنگ کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں جو معیار ہے نا، بہت بڑی دولت ہے، مال ہے، ہر طرح کی نعمتیں ہیں، یہ معیار سربلندی کا معیار نہیں ہے۔ جب دل کو سکون نہ ہو تو یہ نعمتیں، یہ چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کی دنیا کی زندگی، ہر وقت پریشان، ہر وقت ٹینشن کا شکار، ہر وقت کسی نہ کسی سے اس کو ڈر اور خوف لاحق ہے، فرمایا دنیا کی زندگی بھی تنگ کر دیتے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بدبختی سے بچائے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہماری مجلسیں ہوتی ہیں، ہم اپنے ڈیروں میں، گھروں میں، فیملی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، لیکن مجلس مومن کی ہو اور اس مجلس کے اندر اللہ کا ذکر نہ ہو، اس مجلس سے منحوس اور بری مجلس اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جلس قوم مجلسا لم یذکر اللہ فیہ ربہم ولم یصلوا علی نبیہم، جب کچھ لوگ بیٹھتے ہیں کسی مجلس میں، اس پوری مجلس میں نہ تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھتے ہیں، الا کانت طرۃ علیہم یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن یہ مجلس ان کے لیے حسرت و افسوس کا باعث بن جائے گی۔ ان شاء اخذہم ان شاء عفا عنہم، چاہے اللہ ان کو عذاب دے یا ان کے ساتھ جو بھی معاملہ کرے، لیکن یہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے حسرت اور افسوس کا باعث بن جائے گی کہ ہم نے اتنا وقت اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دیا، اپنی گپ شپ میں، جھوٹ، قصے، کہانیاں، لطیفوں میں سارا وقت گزار دیا، اور مجلس مومن کی ہو اور اس میں اللہ کو یاد نہ کیا جائے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک نہ پڑھا جائے، تو یہ کیسی مجلس ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم انت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين۔ اللهم فاطر السماوات والأرض، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين۔ اللهم احفظنا من كل سوء ومكروه، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صفحہ درست کریں۔